حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں. یار مسلمان میرا بھائی ہے، مجھے مسلمانوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے، مجھے بھلا کرنا چاہیے. لیکن یقین مانے ایسا محسوس ہوتا ہے تاجر اب لوگوں کا خون چوسنے کے لیے تیار ہے. ایسا یہ ذہن بنتا چلا جا رہا ہے. منافع خوری کی ایسی عادت، کئی گناہ کما کر بھی نہ سکون نہیں ہو رہا ہوتا. یار یہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، یہ جو میں نے 100 روپیہ زیادہ کمایا یہ 200 روپیہ ہونا چاہیے تھا. سنیں ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب الناس الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، لوگوں کو نفع دے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے آیا ہے تو اس کو کاٹ ڈالو، مجھے فائدہ ہونا چاہیے، اگلے بندے کا مجھے کوئی نہیں سروکار، اس کو نقصان ہو، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، مجھے نہیں اس سے کوئی پرواہ. ہمارے اسلاف جو مسلمان تھے حقیقت میں وہ کیسے تجارت کیا کرتے تھے؟ حضرت یونس بن عبید کے بارے میں حلیت الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے. نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے تشریف لے گئے، تو نماز پڑھ کر باہر نکلے تو ایک شخص نا ایک جبہ خرید کر آ رہا تھا، کپڑا. آپ نے کپڑا دیکھا تو کہا یار یہ کتنے کا خریدا ہے؟ کہا حضرت 400 درہم کا خریدا ہے. کہا کس دکان سے؟ کہا وہ جو دکان ہے. کہا اچھا میرے ساتھ آؤ، یہ 400 کا نہیں ہے یہ 200 کا ہے. کہا حضرت کمال کیا آدمی آپ. آئے لے کر آئے تو جو دکان پر لڑکا تھا کہا یار ادھر آؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کتنے کا ہے؟ یہ 200 کا ہے اور تم نے 400 کا سیل کیا ہے، کچھ خیال کیا کرو. وہ ہکا بکا یہ کیا ہو رہا ہے؟ 200 درہم اسے واپس کی. کہا حضرت آپ چاہتے تو رکھ سکتے تھے، میں نے تو خرید لیا، میں تو قائل ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے خرید لیا، لیکن میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں، میں ایسی تجارت کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے اس کا پسندیدہ بندہ بنوں. اور ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسا، ہمارے ہاں ایسا اگر وہ جناب ہم نے ایسا لڑکا رکھا ہوتا نا جو سیل مین، تو ہم نے تو اسے شاباش دے دے کہ شام تک تھکنا نہیں تھا. وہ کمال ہے یار، یہ اصل میں ہے، یہ اسے باقی لڑکوں کو کہنا تھا اس سے سیکھو کیسے ڈیلنگ کرتے ہیں، اس سے سیکھو کیسے دکانداری کرتے ہیں، اس سے سیکھو کیسے کسٹمر کو جو ہے وہ مطمئن کرتے ہیں، کیسے کسٹمر کی آنکھوں میں مٹی ڈالتے ہیں. یہاں آپ کسٹمر کو مطمئن کر لیں گے، قیامت والا دن سچائی کا دن ہے، وہاں دھوکہ نہیں چلے گا. یہاں آپ مطمئن کر لیں گے ٹھیک ہے ہمارا جیسا معیار ہے کسی اور کا نہیں ہے، اپنی اپنی چیز ہوتی ہے جی، ہمارا جیسا معیار ہے. اب میں آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ لفظوں صرف زبانی کی وجہ سے، صرف لفظوں کا ایسا استعمال کہ اگلے بندے کو قائل کر لے. حضرت جریر یہ بیپاری تھے. بیپاری کیا کہ گاؤں دیہات کے اندر جاتے، وہاں سے جانور خریدتے، سامان خریدتے اور شہر کے اندر لا کر نہ سیل کیا کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہوئے، کلمہ پڑھا. تو میں نے بتایا بیپاری تھے، گاؤں کے اندر گئے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی. کہا یار میں نے تیرا ایک مرتبہ گھوڑا دیکھا تھا، تیرے پاس گھوڑا ہے؟ کہا ہاں جی ہے. کہا سیل کرنا ہے؟ کہا ہاں جی. تو حضرت جریر نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر بیچو، کتنے کا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا آپ بتائیں. کہا 200 درہم. کہا ٹھیک ہے 200 درہم مجھے سمجھ آتے ہیں، 200 درہم کا میں گھوڑا آپ کو سیل کرتا ہوں. کہا لے کر آ. وہ لے کر آیا نا جب تو دیکھا بڑا خوبصورت ہے. کہا نہیں یار اس کی تو خوبصورتی پہلے سے زیادہ ہے، 200 کا نہیں یار میں 300 درہم کا تم سے لوں گا، 300 پر راضی ہو؟ وہ ایک مرتبہ خاموش کہ بات کیا ہو رہی ہے. کہا ٹھیک ہے جیسے آپ دینا چاہیں، آپ خوشی سے دے رہے ہیں 300. کہا ہاں. پکڑا تو بڑے نرم انداز کے ساتھ چلا. کہا یار یہ تو چلنے میں بھی بڑا نرم ہے، اس کو تو بچے بھی پکڑ سکتے ہیں. پھر اوپر بیٹھ کر سواری کی تو کہا یار کمال کی سواری ہے یہ تو. سن یار یہ 200 درہم کا نہیں ہے، یہ 800 درہم کا میں تجھ سے خریدتا ہوں.
قبول ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت قبول تو ہے۔ یار جریر تم پہلے بھی سودا خریدنے آتے ہو، تم آج ہمارے گاؤں میں نئے تھوڑی آئے ہو، میں تمہیں پہلے بھی جانتا تھا۔ پہلے تم 200 لگا کر 150 پر آتے تھے، آج 200 لگا کر 800 پر چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا کوئی وجہ نہیں ہے یار، کل میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس بات پر بیعت کی ہے کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب نقصان نہیں دینا، تیرا جانور 1000 کا ہے، یہاں سے 800 کا لے کر جاؤں گا، وہاں سے 200 خود کماؤں گا۔ یہ ہے تجارت۔ ہم کہتے ہیں کہ بس آیا ہے ایک مرتبہ کسٹمر، اسے کاٹ ڈالو، اس سے منافع لے لو، اسے کچھ پتا نہیں ہے ریٹ کیا چل رہا ہے، بس اس کو جو ہے وہ صحیح طرح ہم نے کاٹنا ہے۔ یہ مسلمان کا انداز نہیں ہے۔ مسلمان خیر خواہی کرتا ہے، مسلمان بھلا کرتا ہے، مسلمان اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں نقصان دیتا۔ یار یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میں نے کلمہ تو پڑھا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں۔